میں اماں سے ملنے گاؤں گیا تو وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ اماں جانوروں والی بالٹی میں پانی پی رہی تھی۔ چھوٹا بھائی سامنے بیٹھا تھا تو اس نے مجھ سے نگاہیں چرا لیں۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تو بھابھی مجھے گالیاں دینے لگی اور بولی، اماں کو لے کر نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے۔ تو میں اماں کو ساتھ لے آیا تو بولی، بیٹا مجھے جانوروں والا چارہ دیتی تھی۔ کچھ دن بعد اماں کی وفات ہو گئی تو میں نے بھائی کو بتانے کے لیے فون کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھابھی، میری ماں میرا ماتھا چوم رہی تھی، کہہ رہی تھی بڑی دعائیں کی ہیں میں نے تمہارے لیے کہ تمہاری نوکری ولایت میں لگ جائے۔ چلو شکر ہے تمہاری نوکری لگ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے فکر نہیں کرنی، میں پیسے بھیجتا رہوں گا۔ میری والدہ نے دعا میں مجھے رخصت کیا۔ اپنے گاؤں سے پہلے میں شہر پہنچا اور پھر وہاں سے دبئی۔ مجھے یہاں پر ایک فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری ملی۔ 7 سال سے پہلے میں پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ میرا پاسپورٹ اسی فیکٹری کے مالک نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ایگریمنٹ میں سائن کر چکا تھا۔ 7 سال کا ایک طویل عرصہ تھا جو مجھے اکیلے ہی یہاں پر انتھک محنت کر کے گزارنا تھا۔ میرے گھر کے حالات بہتر ہو سکے۔ 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی۔ سب کی ذمہ داری مجھ پر تھی کیونکہ والد صاحب حیات نہیں تھے۔ اماں نے زیور بیچ کر میرا ویزا لگوایا تھا۔ وہاں میرا دوست پہلے سے فیکٹری میں کام کرتا تھا، اسی نے کہا کہ میری نوکری بھی پکی کروا دی۔ میں صرف 10ویں جماعت میں پاس تھا لیکن سپروائزنگ کرنی آتی تھی اور پاکستان میں سپروائزر کو کم ہی تنخواہ ملتی تھی۔ بہرحال پردیس میں آ کر مجھے اپنی ماں سے شدت یاد آتی۔ جب ابا کا انتقال ہوا تھا اماں بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ چکی تھی۔ میں اپنی ہاتھ سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا تھا، وہ بہت روتی تھی۔ مرد عورت کی بادشاہت ہوتی ہے اور میری تو بادشاہت ہی مینو مٹی ہو چکی ہے۔ جب تم لوگوں کی بیویاں آ جائیں گی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ میں نے کہا، اماں آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ آپ ہمیشہ اس گھر پر راج کریں گی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میری ماں کے پاس بیٹھ جاتا۔ اماں آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم آپ کی بہت خدمت کریں گے۔ بھائی کی ایک بار نوکری لگ جائے، میری تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر میں بھی اچھی نوکری تلاش کروں گا۔ میری ماں کہتی، اللہ تم لوگوں کو کامیاب کرے، ساری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آنکھیں بند کرتا تو ماں کا چہرہ سامنے آتا، بچپن میں کس طرح وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ کر مجھے دیسی گھی کی چوریاں کھلاتی تھی۔ بہرحال پہلا مہینہ دہی میں گزارنا میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ پورا دن کام میں گزر جاتا، پسینہ ہی خشک نہیں ہوتا تھا۔ میں ورکر سے سارا کام کرواتا تھا۔ سب کام مجھے اپنے سامنے کروانا پڑتا تھا تاکہ کہیں بھی کسی کا بھی بال میں گڑبڑ نہ آئے۔ وہاں پر مردانہ پینٹس بنتی تھی اور مجھے ایک ایک سلائی دیکھنی پڑتی تھی۔ بہت تھکا دینے والا کام تھا۔ میں رات کو جب کھانا کھا کر لیٹتا تو آنکھوں میں اماں کا چہرہ گھومنے لگتا۔ وہ تو میرے بغیر اداس ہوں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کو یہ پتا تھا ویڈیو کال کیا ہوتی ہے۔ بہرحال 1 مہینے بعد میں نے چھوٹے بھائی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے۔ ساتھ ہی میں نے فون کیا، وہ کہنے لگا کہ پیسے مل گئے ہیں، میں اماں کو سارے کے سارے پیسے دے دوں گا۔ ہمارے گاؤں میں بس نمبردار کے گھر پر ہی فون تھا۔ میں مہینے میں بس ایک بار فون کرتا کیونکہ پیسے بہت لگتے تھے اور اماں سے بس سلام دعا ہو پاتی۔ ایک بار اماں نے مجھ سے کہا کہ چھوٹی بہن کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے اپنی جاب کے علاوہ چھوٹے موٹے اور کام شروع کر دیے تھے۔ رات کے 2 بجے تک پیٹرول پمپ کا بھی کام پکڑ لیا تھا۔ 6 مہینے کے اندر اندر میں اتنے پیسے جمع کر چکا تھا کہ جس سے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میری ماں نے کر دی۔ اس دن میں بہت رویا تھا کیونکہ مجھے چھوٹی نہیں ملی تھی اور ادھر اماں بھی روئے جا رہی تھی کہ تیرے بغیر کیسے تیری چھوٹی بہن کو رخصت کروں، تیرا باپ بھی یہاں پر نہیں ہے۔ میں نے کہا، اماں میری بھی مجبوری ہے، 7 سال سے پہلے نہیں آ سکتا۔ بہرحال پردیس میں رہنے والے اپنوں کی خوشیوں پر بس آنسو ہی بہا سکتے ہیں۔ وہ یہاں صرف محنت کرتے ہیں۔ زندگی کسی مشین کی طرح گزارنی پڑتی ہے۔
یہ سوچ کر گھر جائیں گے تو اپنے میں بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں تو بس بھاگ دوڑ کر لیں تاکہ پیسے مل جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں تاکہ پیسے اور مل جائیں۔ یہاں کر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے کام کر کے پیسے پیچھے اپنے گھر والوں کو بھیجیں تاکہ وہ سارے معاملات کو نپٹانے کے بعد اتنی بچت کرا کر رکھیں تاکہ ہم واپس آ کر کچھ کر سکیں۔ بہن کی شادی کرنے کے بعد میں بہت اداس ہو چکا تھا۔ بار بار اماں کا خیال آتا کہ وہ تو مجھے یاد کر کے روتی ہوں گی۔ اماں کا مجھ سے بہت پیار تھا، شاید اس لیے میں بہت بڑا تھا۔ مجھے بھی اماں سے بڑی محبت تھی۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ مجھے یہاں پر 3 سال بیت گئے، ابھی 4 سال اور باقی تھے کہ اگلے ہی سال میرے سر پر میرے بھائی نے دھماکہ دے مارا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ چلو بہنوں کی تو ذمہ داری تھی، نبھا دی، تم ابھی صبر کرو، اپنی تعلیم مکمل کرو پھر شادی کر لینا۔ لیکن وہ بضد تھا کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اس کا رشتہ آ رہا ہے۔ ایک فساد سا برپا کر رکھا تھا۔ میری ماں نے روتے ہوئے میری منت کی کہ خدا کے لیے پیسے بھیجو اور میں اس کی شادی کروں، یہ روزانہ گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال دیتا ہے۔ شادی اسی لڑکی سے کروں گا، نہیں ملے گی تو خودکشی کر لوں گا۔ مجھے چھوٹے بھائی ریاض پر غصہ تو بہت آیا، لیکن بہرحال اگلے 6 مہینے میں میں نے ان تک محنت کی تاکہ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ ابھی تک وہ کچھ کماتا نہیں تھا۔ شادی کا شوق چڑھ گیا تھا۔ اس بیچ کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ تو گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شاید بڑوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ جب بھی اماں سے بات کرتا تو وہ چپ چپ سی رہتی، زیادہ بات نہیں کرتی۔ میں کہتا ریاض نے نوکری ڈھونڈی، اماں کہتی نہیں کوشش کر رہا ہے، پر نوکری نہیں مل رہی۔ یہ سننے کو ملا کہ ریاض کی بیوی ماں بننے والی ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا ہے۔ میں اس بار غصے سے دب کر بڑک اٹھا۔ میں نے ریاض کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، اس کو بولے کچھ نہ کچھ کرے، کم سے کم اپنی بیوی اور بچے کا خرچہ تو اٹھائے۔ میں یہاں بیٹھا اس کے بچوں کو پالنے کے لیے محنت کر رہا ہوں، مجھے اپنا نہیں سوچنا۔ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ میری ماں میری ساری باتیں چپ چپ چاپ سنتی رہتی لیکن بولتی کچھ نہیں، اپنی بڑک۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھا ماں پریشان نہ ہو، پیسے بھیج دیتا ہوں، لیکن ریاض کو سمجھائیں، اس طرح تو اسے مفت خوری کی عادت پڑ جائے گی۔ اماں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے۔ اس نے اماں سے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگیں کچھ نہیں بیٹا، کچھ بھی تو نہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ آواز میں نمی ہے، جیسے وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا اماں کیا بات آئی ہے؟ کیا ریاض نے کچھ کہا؟ وہ کہنے لگیں نہیں ریاض نے مجھے کیا کہنا ہے، بیچارہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے، مل جائے گی۔ انہی دنوں فیکٹری میں کام کرنے والی فاطمہ سے میری بات چیت ہونے لگی۔ وہ بھی پاکستانی لڑکی تھی، اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یہاں پر کام کر رہی تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، اچھی لڑکی تھی، پردیس میں کام کرتی تھی، اس کے لیے میری تکلیف میری طرح میری اچھی سے واقف تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر کے حالات کا ذکر کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہونے لگی۔ شادی تو مجھے بھی کرنی تھی اور اسے بھی، اس لیے سوچا یہی کہ پاکستان جا کر اماں سے فاطمہ کا ذکر کروں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ احساس کریں گی، میری ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہوگا۔ چلو اچھا ہے کہ زندگی کچھ اچھا گزر جائے گی۔ بہرحال میں نے بار بار اس بات کو محسوس کیا کہ میری ماں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ ایک بار فاطمہ کہنے لگی تمہاری ماں کو میں پسند تو آ جاؤں گی۔ میں نے کہا میری ماں بہت اچھی ہے، تم بے فکر رہو، پتہ نہیں اسے کس بات کی پریشانی تھی۔ وہ کہنے لگی بس ایک بہن کی ذمہ داری رہ گئی ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے تو میں پھر پاکستان واپس چلی جاؤں گی۔ میرے پاکستان جانے میں ابھی 2 سال باقی تھے، لیکن وہ 6 مہینے بعد ہی پاکستان جا چکی تھی۔ جس دن وہ جا رہی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وہ بھی رو رہی تھی، کہنے لگی میں تم سے رابطہ رکھوں گی۔ میں نے کہا دیکھ لو، میرے پاکستان آنے میں ابھی 1.5 سال باقی ہیں، میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ وہ کہنے لگی نہیں کروں گی، تمہارا انتظار کروں گی،
اپنے گھر کا پتہ تو اس نے مجھے دیا تھا، فون نمبر بھی دیا تھا۔ شاید شروع کے 2-3 مہینے جب بھی میں اسے فون کرتا، لیکن اس کے بعد اس کے فون پر بیل جاتی رہتی، پر میری اس بات پر اس سے بات نہ ہوتی۔ میں بے چین سا ہو گیا۔ ایک طرف مجھے فاطمہ کی فکر کھائی جا رہی تھی اور دوسری طرف اپنی والدہ کی، کیونکہ وہ اب چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، میں کچھ بھی کہتا رہتا بس سنتی رہتی۔ میرا دل اب بے چین رہنے لگا۔ میں کئی بار فاطمہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا۔ دل میں بار بار سوال اٹھنے لگتے کہ کہیں اس کی اور شادی نہ ہو گئی ہو۔ ایسے وسوسے مجھے بے چین کرنے لگے۔ میرا کام دل میں نہیں لگتا تھا، میں تھک چکا تھا، پچھلے 6 سال سے کام کر رہا تھا، میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ لیکن ایک بار ریاض کا فون آیا کہ بھائی میرا دوسرا بچہ ہونے والا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کی پائی لٹا دوں گا۔ لیکن اس وقت میری بیوی بے حد پریشان ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس بار بھی آپریشن بتایا ہے۔ میں چھوٹے بھائی کو کیا جواب دیتا؟ کہتا بہرحال میں نے اسے پاکستان پیسے بھیج دیے۔ ایک بار اماں سے بات کر رہا تھا تو وہ بہت کھانس رہی تھی، مجھ سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی کھانسی کیوں آ رہی ہے؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا لگ تو نہیں رہا، آپ کو ریاض ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں دوائی کھا رہی ہوں، بس تمہیں تو پتہ یہ کھانسی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ پھر کہنے لگی کہ ریاض نے گائے خریدنی ہے تاکہ دودھ کا کام کر سکے، اگر تم ادا 10 لاکھ بھیج دو، جیسے اس کا کام چلے گا تو وہ تمہیں پیسے واپس کر دے گا۔ میں نے کہا اماں میرے پاس یہی پیسے ہیں جو میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں، واپس آ کر مجھے بھی تو کوئی کام کرنا ہے، مجھے اپنی شادی کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں نے ابھی تک اماں سے فاطمہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اماں کہنے لگی پھر بھائی کو پیسے دے دو، اگر اس کا کام چل گیا تو یہاں جب تم آؤ گے تو تمہیں بھی فائدہ ہی ہوگا۔ بہرحال میں اپنی ماں کو انکار نہ کر پایا۔ 10 لاکھ کی رقم میم نے دے دی۔ مجھے فاطمہ کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی، کیونکہ دوبارہ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن آخری بار جب بات ہوئی تو بہت خوش تھی، کہتی میں نے اپنی اماں سے آپ کا ذکر کیا ہے، میری ماں کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے بعد اس کا فون بند تھا، حالانکہ یہ فون اس کے اپنے گھر پر لگا ہوا تھا۔ میں بے حد پریشان تھا، پتہ نہیں فاطمہ میری قسمت میں تھی کہ نہیں، اس نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں کہ اس کا پہلے کہیں رشتہ ہوا ہے یا نہیں۔ ایسا کچھ ڈر ہے، خوف ہے، کوئی بات ہے اس نے مجھ سے نہیں کی تھی۔ جس طرح سے میری زندگی میں اچانک سے آئی ویسے ہی وہ اچانک سے جا چکی تھی۔ میرا دل افسردہ ہو سکا جا۔ دوسری طرف میری ماں کی فکر مجھے ستاتی رہتی، وہ چپ چپ رہنے لگی تھی، بات کرتی تو بس یہی کہتی کہ ریاض پریشان ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب تو ریاض کام بھی اچھا ہو گیا تھا، وہ دودھ کا کام تو ویسے بھی بہت چلتا تھا، پردیس کی تنہائی میں یہاں پر دن رات محنت اور مشقت سے بھرپور تھا۔ ایک شام میں نے فون کیا تو وہ رونے لگیں۔ اماں کی روتی ہوئی آواز سن کر تو جیسے میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، میری قسمت ہی شاید یہ سب لکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا اماں میری جان نکل رہی ہے، بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا ریاض کی گائے مر گئی ہے، ایک گائے کو سانپ نے کاٹ لی ہے اور دوسری بیمار ہو کر مر گئی، سارے پیسے ڈوب گئے۔ یہ سن کر میرے پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ میں نے جو پیسے خون پسینے کی کمائی سے بھیجے تھے وہ سب ضائع ہو گئے تھے۔ میں تو جیسے اپنا دل تھام کر بیٹھ گیا، میری ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اماں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا ریاض نے کچھ نہیں کہا؟ اماں نے آہستہ سے جواب دیا بیٹا وہ کوشش کر رہا تھا لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاؤں۔ پچھلے 6 سال کی میری ساری محنت پر پانی پھیر گیا۔ کچھ مجھے حیرت بھی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے گائے مر گئی، ایک بیمار ہو کر دوسری کے سامنے کاٹ لیا۔ میں نے فون بند کیا، لیکن دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ پردیس میں رو کر محنت کرنا آسان نہیں تھا،
اور جب اپنوں کی لاپرواہی سامنے آئے تو دل پر مزید بوجھ بڑھ جاتا۔ اگلے دن میں نے ریاض کو فون کیا۔ اس نے بتایا وہ گائے کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو لایا تھا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ محنت اور ذمہ داری سے کام کرو تاکہ ماں کو مزید تکلیف نہ ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ویسے بھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، میں سوچ رہا ہوں کچھ پیسے مل جائیں تو میں بکرے خرید کر رکھ لیتا، جیسے عید آئے گی بکرے بیچ دوں گا، اچھا منافع ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ مجھے صرف 3 لاکھ کا انتظام کریں تو اس بار میں اتنے اچھے کما لوں گا کہ پچھلے پیسے بھی آپ کو واپس کر دوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنے چند دوستوں سے ادھار پیسے لیے اور ریاض کو بھیج دیے۔ کچھ دن بعد اماں کا فون آیا۔ اس بار اماں کی آواز کچھ بہتر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر اماں کے لیے بھیجوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی مشکل میں نہ پڑیں۔ پردیس کی زندگی میں جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش ہے، وہ اپنوں کے ایسے پیغامات ہمیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے اندر بھی کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی۔ ایک طرف فاطمہ کی طرف سے مایوسی ہونے لگی اور دوسری طرف چھوٹے بھائی میں کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ 1 سال میں نے ان تک محنت کی۔ 1 سال بعد جب میں پاکستان پہنچا تو میرے سر کے بال کافی سفید ہو چکے تھے، حالانکہ میری عمر صرف 30 سال تھی، لیکن ذمہ داریوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، تھکا کے رکھ دیا تھا۔ ایک تھکا دینے والا سفر کر کے جب میں اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں تو نقشہ ہی ویسے بدل چکا تھا۔ کچے مکانات پکے مکانات میں تبدیل ہو چکے تھے، گلیاں سڑکوں میں بدل چکی تھیں۔ گاؤں تو کافی ترقی کر لی تھی۔ ان 7 سالوں میں اپنے گھر پہنچا تو گھر کا نقشہ بھی کافی بدلا ہوا تھا، شاید گھر بنوایا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکایا تو دروازہ ریاض نے کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا۔ کہنے لگا بھائی آپ آ گئے، خبر تک نہیں ملی۔ میں نے کہا بس تم لوگوں کو اچانک ملنا چاہتا تھا۔ میرا بیگ دیکھ کر سب سے پہلے ریاض نے میرے ہاتھ سے بیگ ہی پکڑا۔ میں اندر آیا، میری نظریں اپنی ماں کے متلاشی تھیں۔ 7 سال بعد میں نے ماں کو دیکھنا تھا جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بائیں طرف میری آنکھیں گئیں تو سانس لینا بھول گیا۔ ریاض کی گائے وہیں کھڑی تھی، ایک چھوٹا سا باڑا تھا، اس کی کوئی گائے مری نہیں تھی، اور اپنی ماں کو گائے کے باڑے میں مٹی سے گوبر سے لت پر دیکھ کر میری جیسے جان نکل گئی۔ وہ کھانس رہی تھی، پورا ہاتھ مٹی سے اور گوبر سے بھرے ہوئے تھے، اس کے وہ ابلے بنا کر دیواروں پر لگا رہے تھے۔ پھر پیاس کی شدت نے تنگ کیا تو جس جگہ سے گائے پانی پیتی تھی وہیں سے اماں نے مٹی کا گلاس بھرا اور پانی پینے لگیں۔ میری جان نکل گئی تھی۔ میں بھاگا دوڑا اماں کے پاس گیا۔ شاید اماں کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ گھاس پی رہی تھی۔ مجھے سامنے دیکھا تو ہاتھ سے مٹی کا گلاس گر گیا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی تم آ گئے، کب سے تمہارے انتظار میں میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگا، البتہ میرے بھائی نظریں چرا رہا تھا، ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر اس کی بیوی باہر آ گئی، گوٹے والی گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، میک اپ کیا ہوا تھا، ایک بچے کو گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرا بچہ زمین پر چل رہا تھا۔ دونوں بچوں کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور بھائی کی بیوی لشکاریں مار رہی تھی، میک اپ کیا ہوا تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بس میری ماں ہی عجیب جھلے کپڑے پہنے ہوئے تھی، جیسے ماں نہ ہو ملازمہ میں۔ میں نے ریاض سے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ گائے مر چکی ہے، تمہاری تو آنتیں گائے زندہ ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ مر چکی ہے، یہ میں نے ادھار پیسوں سے لے کر خریدی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نظریں چرا رہا تھا۔ پہلے سے کافی اچھی صحت ہو چکی تھی اس کی، بیوی بھی کافی صحت مند تھی اور بچے بھی۔ اس کی بیوی نے مجھے سلام کیا۔ میں نے روکھا سا جواب دیا۔ میں اپنی ماں کی حالت میلے اور گندے کپڑے دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں نے کہا تم نے ماں کا یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ اماں کو میں نے کہا اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یوں بیوی سجدھ کے بیٹھی ہے
جیسے کہ کہیں دعوت پر جا رہی ہو۔ میری ماں کے کپڑے دیکھے ہیں، یہ عمر میں اس عمر میں اس کے گوبر ابالنے کی لگے ہیں۔ وہ کہنے لگا، روزانہ میری بیوی ہی کام کرتی ہے، آج ماں ضد کر کے خود کام کرنے لگی تھی اور میری بیوی واقعی کہیں جا رہی ہے۔ میں اسے میکے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، چلو شائستہ، تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں تو ریاض کے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی بیوی نے ایک بچہ گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرا بچہ ہاتھ میں تھا، اور ریاض کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے منہ سے جھوٹ بولا، اس کی گائے مر چکی ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا کہتی بیٹا، بڑی لمبی کہانی ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے روٹی پکاتی ہوں۔ میں نے کہا، رہنے دے، میں بازار سے لے آتا ہوں۔ آپ آتے ہی آپ نہائیں، اچھے کپڑے پہنے۔ میری بات سن کر ذرا سی مسکرائیں، پھر کہنے لگی، اچھے کپڑے کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ مجھے تو پتہ نہیں، یہی 4 جوڑے ہیں جو میں بدلتی رہتی ہوں، سب کے سب پرانے ہو چکے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ریاض اماں کو کچھ بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ بہرحال میں بازار چلا گیا، تندور سے روٹیاں خریدیں اور پکوان والے سے تھوڑا سا سالن خریدا۔ جب گھر واپس آیا تو تب تک اماں نہا چکی تھی، لیکن جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی جگہ جگہ سے پیوند لگے تھے۔ میری ماں کے چہرے پر ذرا بھی رونق نہ تھی، رنگت پیلی اور کالی ہو چکی تھی۔ کھانا کھایا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، اماں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا۔ ابھی بھی وہی چپ ان کی زبان پر ٹھہری ہوئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ بہرحال میں سوچ چکا تھا کہ ریاض سے کہوں گا کہ میری ساری رقم واپس کرے، لیکن رات کو جب اپنی بیوی کے ساتھ آیا تو سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اگلی صبح کا انتظار کیا۔ اگلے روز جب میں نے ریاض سے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو، میں نے بھی کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو وہ کہنے لگا، کون سے پیسے؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، وہی پیسے، میں نے تمہیں ادھار دے چکا ہوں 13 لاکھ روپے، میرے پیسے واپس کرو۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اگر آپ نے زیادہ شور شرابہ کیا تو میں اپنے سسرال کو بلا لوں گا، میرے 5 سالے ہیں، ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، وہ تو میرے ساتھ بدماشی پر اتر آیا۔ میری ماں رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے بچے کو کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا، ایسے کچھ نہ کرنا، میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کو بلانا ہے یہ بلا لے، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میری ماں کہنے لگی، بیٹا تم چپ کر جاؤ، ہم نے کسی سے نہیں لڑنا، اس کے سارے بدماش ہیں، ہم نے کسی سے نہیں لڑنا، میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ میری ماں کو بہت خوف زدہ ڈر رہی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ریاض اماں سے انگوٹھا لگوا کر گھر اپنے نام لکھوا چکا ہے۔ میری ماں بہنیں بھی میرے ساتھ لگ کر رونے لگیں، کیونکہ ان کی شادی کے سارے پیسے ریاض نے رکھے تھے اور بہنوں کو بس تھوڑا سا جہیز دے کر چلتا تھا۔ میرے پاس بس 10 لاکھ تھے۔ اپنی اماں کو لے کر کراچی آ گیا، وہاں میں نے بڑی سی فیکٹری میں سپروائزنگ کی نوکری کر لی۔ پھر اپنی والدہ کے ساتھ فاطمہ کے گھر گیا، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا، پتہ چلا کہ گھر بک چکا ہے۔ میں نے پوچھا تو وہ کہاں سے پتہ چلا کہ اس نے کسی اور علاقے میں گھر خریدا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے فاطمہ کا پتہ حاصل کیا۔ جب وہاں گیا تو اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری والدہ کو دیکھ کر فٹافٹ اس نے دوپٹہ سر پر لیا، ہم دونوں اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ فاطمہ بتانے لگی، اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، بہنوں نے اپنے اپنے حصے مانگ لیے تھے، اس لیے اسے پھر بیچنا پڑا۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں آ گئی جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ میرا فون نمبر اس کے پاس تھا نہیں، جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو پاکستان آ چکا تھا۔ بہرحال میری والدہ نے فاطمہ کا رشتہ مجھے سے طے کر دیا۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح فاطمہ سے ہوا، لیکن ماں میری بہت بیمار رہنے لگی۔ جب میں نے اپنی والدہ کا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میری ماں کے گردے خراب ہیں، کیونکہ گندا پانی اور گھاس پھوس میری ماں کو کھانے کو ملتا تھا۔ ریاض اور اس کی بیوی نے میری ماں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا۔ میری ماں بیماری تھی، جس اسٹیج پر تھی وہاں صحت یابی ممکن نہیں تھی۔ پھر فاطمہ ان کی بہت خدمت کی، چند مہینے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے جب یہ خبر ریاض کو دی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا، میرا سارا قصور ہے، میری بیوی نے اچھا نہیں کیا، میں اس کی محبت میں گرفتار تھا،
اور وہ ایک لالچی عورت نکلی۔ اس نے سارے پیسے مجھ سے ہتھیا لیے اور میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ اگر میں اسے روکتا تو مجھے آنکھیں دکھاتی۔ پھر میں جب چپ ہو گیا مجھ سے یہی کہتی کہ اپنے بھائی سے پیسے مانگو، اور میں آپ سے پیسے مانگتا رہا۔ میرے 5 سالے ہر وقت مجھے دھمکیاں دیتے تھے۔ جو پیسے آپ بھیجتے تھے وہ بھی مجھ سے چھین لیتے تھے۔ اگر میں انہیں کچھ نہ کہتا تو وہ بس بدماشی دکھاتے، اور آج میری بیوی مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال چکی ہے کیونکہ گھر وہ اپنے نام کروا چکی ہے۔ اب بس میرے پیسوں سے پیار تھا، میں اپنا سر بیعاد کھو چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری ماں تمہاری وجہ سے مر گئی۔ اس نے اس کی قدر نہیں کی، تم ایک عورت کے پیچھے لگے۔ اگر اسے تم شروع سے ٹھیک رکھتے تو وہ ٹھیک رہتی، لیکن تم نے اسے سر پر چڑھا لیا۔ میں تمہیں اپنے گھر پر کبھی نہیں رکھوں گا۔ تم نے مجھ پر بہت نقصان پہنچایا، مجھے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچ گیا، لیکن جو رویہ تم نے میری ماں کے ساتھ اپنایا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم در بدر ٹھوکریں کھاتے رہو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ حالانکہ فاطمہ نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو، لیکن اپنی ماں کا دکھ بہت تھا۔ پچھلے 7 سال سے وہ اذیت کی زندگی گزار رہی تھی، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ریاض تھا، جس کی بیوی باتوں میں آ کر اس نے میری کی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور بے گھر ہو چکا تھا۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو کبھی کامیابی نہیں دیتا جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا برا رویہ